کون ذہنیت ہے, وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر, وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے. ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جائے گی. آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج کل سوشل میڈیا پر ایک نام بار بار سامنے آ رہا ہے, ایپسٹین فائل. لوگ سوال کر رہے ہیں کیا واقعی ایک پورا جزیرہ صرف برے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا, اور اگر ہاں تو اتنا بڑا ڈیٹا آخر کیوں اور کیسے جمع کیا گیا ہے؟ تو ناظرین, انہی ساری باتوں کو اس ویڈیو کے اندر جانیں گے. تو آپ تمام سے گزارش, اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تو ناظرین, آئیے اس ویڈیو میں بات کو جذبات سے نہیں شعور اور حقیقت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا ایپسٹین کا جزیرہ محض ایک اتفاق تھا یا عام رہائشی جگہ تھی بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں محدود رسائی تھی, عام لوگوں کا داخلہ نہیں تھا, ہر چیز کنٹرول میں تھی. یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ منظم جرم کا تھا, نہ کسی ایک فرد کی وقتی گمراہی. لیکن یہاں ایک احتیاط ضروری ہے, ہم کسی بھی بات کو عدالتی ثبوت کے بغیر حتمی فیصلہ نہیں بنا سکتے. دوستو, ایک رپورٹ کے مطابق ایپسٹین فائل میں شامل لاکھوں صفحات پر مشتمل دستاویزات, ہزاروں تصاویر اور بڑی تعداد میں ویڈیوز. یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اگر کوئی شخص روزانہ ایک فائل, ایک ویڈیو اور چند تصاویر ہی دیکھے تو اسے یہ سب مکمل کرنے میں ہزاروں سال لگ جائیں گے. یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب اتنا کچھ ریکارڈ میں ہے تو جو کچھ ریکارڈ کے بغیر ہوا ہوگا وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جواب صرف عدالت ہی دے سکتی ہے. ناظرین, یہ بات واضح ہے کہ ریکارڈنگ طاقتور لوگوں کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ رہی ہے, چاہے وہ بلیک میل ہو یا کنٹرول. لیکن یہاں بھی احتیاط لازم ہے کہ ہر ریکارڈ, ہر تصویر ضروری نہیں کہ جرم کا ثبوت ہو جب تک اس کی مکمل جانچ نہ ہو. اسی لیے سوشل میڈیا پر چلنے والے ہر دعوے کو آنکھ بند کر کے مان لینا خطرناک ہے. دوستو, ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کو اخلاقیات کا درس دینے والے اکثر خود ان اصولوں پر پورا نہیں اترتے. وہ ہمیں بتاتے ہیں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے, مذہب ظلم سکھاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے جو مقام دیا وہ کسی نعرے کا محتاج نہیں. مسئلہ مذہب نہیں, مسئلہ انسان کی نیت اور کردار کا ہے. دوستو, اس سارے معاملے سے ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذمہ داری یاد رکھنی چاہیے. اپنے بچوں کی حفاظت, ان کی تربیت, ان کو اعتماد اور شعور دینا, اور ساتھ ہی بغیر تحقیق الزام سے بچنا, یہی ایک باوقار معاشرے کی پہچان ہے. تو چلیے مزید باتیں ایپسٹین فائل کے حوالے سے, ان کے سنسنی خیز راز کے حوالے سے اور ان کے بیک گراؤنڈ اور چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور ان حقائق کو جاننے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کی زبانی. چلیے ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے. کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جائے گی. آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آج ہزاروں ویڈیوز خود امریکہ میں بن رہی ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات کہاں کہاں تھے, کس ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہا تھا, اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آئی لینڈ پر بلایا, ان کے تعلق سے ان سے حرکتیں کروائیں, ان کی ویڈیوز بنائی, سب اپنے پاس رکھ لی. ایک بات جو اس وقت پوری دنیا میں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے وہ ہے ایپسٹین فائل. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو موضوع رائج ہو اس کے اوپر ضروری گفتگو کی جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا موضوع مغربی تہذیب ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, تو یہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سویلائزیشن کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں. اس وقت امریکہ میں ہی تقریباً $70 ملین سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہیں نان مسلمز, ان کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور نیریٹو جو تبدیل ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں اس کو واپس اسلام کے خلاف لے کر آئیں. تو $70 ملین سے زیادہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے. یہ جو سوشل میڈیا کریٹرز ہیں یہ اپنے چینلوں کے اوپر, اپنے جو ٹویٹر ہے جس کو ایکس بولا جاتا ہے, یا ٹک ٹاک ہے جو اب چائنا کی کے انفلوئنس سے نکل کر امریکہ کے انفلوئنس میں آ گیا ہے, امریکن بزنس مین نے اس کو خرید لیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اب اس وقت اسلاموفوبیا
کا گڑھ بن چکے ہیں، اور یہاں پر وہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی خدا نخواستہ سب سے زیادہ ایول کلٹ ہے، العیاذ باللہ۔ اور مقصد اس کا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کن کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے، یہ دنیا سمجھتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مغربی حلقوں میں، وہ ہے پیڈوفائلز کا، اور یہ ایک یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، اور اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ سب کو پتا ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سے ایپسٹین فائلز دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلم ملک نے یا کسی مسلم ادارے نے ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں۔ اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے، یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے، جیسے بل گیٹس ہے، ایلون مسک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو کس نے اس ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں، اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے۔ تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے، یہ جو معاشرہ ہے، مغربی تہذیب کا معاشرہ، یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہاں جو اخلاقیات ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہے۔ وہ آپ کو یہ قانون بنا کر کہیں گے کہ آپ مائنر سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ تعدد ازواج نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ قانون کی حد تک یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، وہی پھر ان قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہی پھر پیڈوفائل بنتے ہیں، وہی پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں، وہی پھر عورت کو غلام بناتے ہیں، باندی بناتے ہیں، عورت کو رکھیل بناتے ہیں، اور وہی پھر شادی تو ایک سے کریں گے، لیکن یہ شادی کا جو کھیل ہے، یعنی اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کا جو کھیل ہے، وہ دسیوں بیسیوں بلکہ سویوں اور ہزاروں عورتوں سے اپنی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دراصل کھوکھلا معاشرہ ہے۔ یہاں جو میں نے ابھی بات کہی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے پولیٹیشین کو نچاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین کو نچاتے ہیں، یہ وہ صہیونی طاقتیں ہیں کہ جو ایک عرصے سے، آج سے نہیں بلکہ سوئیوں سالوں سے جو اسی کام کے اوپر معمور ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہی یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، فوراً ہی اپنے لبادہ بدلتے ہیں، اور یہ پوری سوسائٹی کے خلاف یعنی سازش کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک اپنی آنے والی کتاب کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ میری کتاب بائی دا وے میں نے اس کا ایڈورٹائز اتنا کر دیا ہے کہ لوگ 9 اپریل کا آپ بالکل شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تحفۃ الملاحدہ نام سے یہ کتاب آ رہی ہے، تو اس